جو کوئی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، افطار کروانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو روزہ افطار کروانے والا ہے، جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اسے ملے گا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، افطاری کروانے والے کو ثواب مکمل ملے گا، لیکن جو افطاری کرنے والا ہے، سحری کرنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے اعمال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ ہم اپنی کھجور سے، ہم اپنے پانی سے، ہم اپنے دودھ سے، ہم اپنے فروٹ سے روزہ کھولیں گے۔ نہیں بھائی، اللہ نے جو رزق دیا ہے اسی کے ساتھ کھولو۔ تو بھائی روزہ آپ نے رکھا، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کے روزے سے، آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نیکیاں ملتی ہیں، کسی کو اجر ملتا ہے، تو بھائی مل لینے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اگر ہماری وسعت نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دو، پانی کا گھونٹ پلا دو، دودھ پلا دو، لسی پلا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب دیں گے جو افطاری کروانے والا ہے۔ جو کوئی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر پلائیں گے، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں اپنے خادم، اپنے ملازم پر کام کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور آگ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 2، استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ نمبر 3، جنت کی طلب اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کرو۔ نمبر 4، آگ سے پناہ مانگا کرو۔ تو گویا کہ اس میں 4 کام ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے۔ 2 کام تو ایسے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور 2 کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جنت کی طلب ہمارے لیے ضروری ہے، جہنم سے پناہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اپنی جھولیاں بھرنے والا بنا دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطاری کے وقت اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور ایک عادل بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں صحابہ کرام بھی اس مہینے کے انتظار میں رہتے، جیسے یہ مہینہ آتا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے سے زیادہ عبادات کرتے، تلاوت قرآن پہلے سے زیادہ کرتے، تسبیحات پہلے سے زیادہ کرتے، نوافل پہلے سے زیادہ پڑھتے، روزے رکھتے، تراویح کی عبادت کرتے۔ اس لیے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان نیکیاں اس مہینے میں کرتا ہے نا تو فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلتے تھے۔ حسد کہیں جائز نہیں ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں حسد بھی جائز ہے۔